أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما اوپر سے جو جنگ اور دوسرے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے، اس طرح سے یہ بھی ان میں سے 5واں اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، وہ اگر اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی میں ساری صلاح اور بہتری آ جائے گی۔ اب تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی چونکہ صفت قلب ہے، یعنی دل کی صفت ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی خشیت، خوف اور یہ چیزیں جو ہے وہ دل کے اندر بھری ہوں۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو اور حرام و مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک امانت فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں۔ وہ امانت یہ عنایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اپنے نور سے بھرتے ہیں اور یقین اور اطمینان کی کیفیت اسے نصیب فرماتے ہیں۔ یہ یقین اور اطمینان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی اور نیک بندے دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو سینوں میں خزانہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے سینے میں کیا رحمت اور خزانہ ہے تو یہ ہم سے لڑ پڑ ہم سے چھین لیں، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امت میں کئی ایسی شخصیتیں آئیں جنہوں نے بڑی بڑی سختیاں جھیلی۔ ان میں ایک حافظ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو اس زمانے میں شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا، جنہوں نے ایک ہی وقت میں دنیا میں جتنے بھی باطل فتنے تھے ان کے خلاف، جنہوں نے سر اٹھائے ان کے خلاف انہوں نے یعنی باطل کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ ملاحدہ اور فلاسفہ اور نئے نئے فلسفے اور نئے نئے چیزوں پر لوگ جو ایمان لانے والے، اور اس طرح سے خاص کر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن تھے اہل شیعہ، جنہوں نے اس زمانے میں بہت بڑی گمراہی پھیلائی ہوئی تھی، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کا بہت شدید مقابلہ اور مزاحمت کی، اور زمانہ اور کیفیت یہ ہوئی کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ جیل میں جانا پڑا، مصر میں، شام میں، حتیٰ کہ آخری مرتبہ، زندگی کے آخری مرتبہ بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ جیل کے اندر بھی کتابیں لکھتا ہے، تو وقت کے حکمرانوں نے حکم کیا کہ ان سے جتنے بھی کاغذات اور قلم ہیں یہ سب کچھ چھین لو۔ جب سب کچھ چھین لیا گیا تو حضرت جو ہے وہ جو کاغذ ہوتا تھا اس کو کوئلے سے لکھتے تھے اور قرآن کریم پر تفسیر لکھتے تھے اس کیفیت میں۔ اور جنازہ اس کا جیل میں نکلا، اس جیل سے قلعے کے اندر وقت کے بادشاہ نے ان کو بند کیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جو ان کے بڑے شاگرد تھے ان کے ساتھ تھے، جنازہ جیل سے نکلا تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی تکلیف اور کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، تو فرمایا جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی خوشی رکھی ہو اسے کس خوشی کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں اور اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں چلا دیتا ہے، اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔
بلکہ بخوشی خوشی وہ ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو مصر میں جیل میں رہ کر جو ہے وہ سنت یوسفی ادا کی۔ تو یہی چیز اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان دنیا کی ہر چیز جس میں دل کا نور اور بصیرت ہو وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سینے میں نور عطا فرماتا ہے تو انسان حق و باطل کا فرق کرتا ہے، یہ فرقان ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، اس کو اللہ نے فرقان کہا، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اور بدر کے دن کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جب جو جماعتیں جمع ہوئیں اللہ نے فرقان کر کے دکھایا کہ حق و باطل کو دونوں مقابل تھے، اللہ نے کیسے فرق کر کے دکھایا کہ اللہ نے باطل کو اکھیڑ دیا اور حق کو اللہ نے اوپر کر کے دکھایا۔ ہاں یہ ہے فرقان۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا۔ یہ فرقان جو ہے اس سے مراد بدر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ دل کا نور، اس سے مراد قرآن کریم جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ سب۔ یہ ایک نعمت ہے جو تقوی میں ملتی ہے، اور دوسری کہ اللہ اس تقوی کے بدلے میں تمہارے برائیوں کو ختم کر دے گا اور مٹا دے گا جتنی بھی زندگی میں گناہ اور برائی ہوئے وہ مٹ جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یہ اللہ تین چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر اللہ سے ڈرے، اللہ تمہارے لیے بنائے گا فرقان، فرق کرنے والا، مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیاں، بخش دے گا تمہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے انعام اور مہربانی والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، ہجرت سے پہلے جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کوشش کی اور انہیں صحیح کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے کس طرح ہٹایا جائے، تو جمہور مکہ نے دارالندوہ میں جو حضرت قصی بن کلاب کا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا، وہ بہت بڑے سیاسی آدمی تھے، تو ان کا گھر جو ہے وہ بہت بڑا مرکز تھا۔ ہاں، اور حضرت قصی جو ہے وہ اتنے بڑے دانا آدمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں یہ یعنی لکھ کے رکھا تھا، موقف بنا دیا تھا کہ بیت اللہ شریف کا جو معلیٰ کا حصہ ہے اس میں کوئی رہائش اختیار نہیں کر سکتا، اور جو مسفلہ ہے اس میں رہائش رکھی جائے تاکہ کسی کا گھر بیت اللہ کے اوپر نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے بیت اللہ کی خدمت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بیت اللہ کا ادب بھی رکھا۔ اس ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ کاری ضرب ایسی ہے کہ جس سے جب کیسر و کسریٰ کی دیواریں ہل جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ان نے سوچا ہوگا کہ ہماری سرداری، ہماری دار ندوہ کی مجلس سے اور جرگے اور فیصلے یہ تو ختم ہی ہو گئے۔ ہاں، تو انہیں حضور کو سمجھانے کی کوشش کی، ابو طالب کو کہا، جب کچھ ہاتھ میں نہ آیا تو آخر میں یہی مشورہ کیا کہ کسی طرح سے میٹنگ بلائی کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو میٹنگ میں جب جمع ہوئے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو الاسود، یہ سارے جب جمع ہوئے تو ابو البختری جو تھے انہوں نے مشورہ دیا، وہ اٹھے تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ڈنڈا بیڑی لگا کے اس کو بند کر کے قید خانے میں بند کیا جائے تاکہ حضور ایسے بند محبوس ہو جائیں کہ نکل نہ سکے۔ یہ مشورے چل رہے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا ایک بہت عجیب شیخ اور بڑی داڑھی والا وہ اندر آ رہا ہے۔ اس نے دستک دی تو دروازہ کھلا تو انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہے، پہچانتے نہیں۔ انہوں نے کہا میں نجد کا بڑا شیخ ہوں اور شیخ نجدی ہوں۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ کا مشورہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ اگر میری ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کو مشورہ دوں، اس لیے میں آیا ہوں۔
تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا شیخ نجدی۔ تو اب مشورہ ہوا، ابو الباطن نے جو کہا تو سب نے اس کو رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیل میں ہوگا تو پھر جو ہے نا یہ جیل کے قیدی جو ہے ان پہ تبلیغ کرے گا تو یہ وہاں اپنی جماعت پڑھائے گا تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا، اس لیے جو ہے نا اس کو جیل میں رکھنا مناسب۔ تو ابو الاسود اٹھے، اس نے کہا کہ اس کو جلا وطن کرو، اس کو جلا وطن کرو تاکہ یہ باہر چلا جائے۔ تو اس پہ سب نے کہا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، جو شیخ نجدی آیا تھا اس نے بھی کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جہاں جائے گا تو وہاں جا کے پارٹی بنائے گا اور پھر وہاں کے لوگ تمہارے اوپر حملہ کریں گے، یہ مسئلہ بنے گا۔ اب تیسرا مشورہ ابو جہل نے دیا اور اس نے کہا کہ تمام قبیلے کے ایک ایک بندہ جو ہے وہ مل کے وہ تیاری کر کے اور رات کو گھر پہ حملہ آور ہو معاذ اللہ، اور سارے مل کر جو ہے وہ حضور کو نعوذ باللہ وہ قتل کریں یعنی شہید کر دیں، اور پھر بنو ہاشم جو ہے وہ سارے قبائل سے تو انتقام نہیں لے سکتے تو دیت پہ راضی ہوں گے، دیت ادا کر دیں گے، سارے قبائل سے تو نہیں لڑ سکتے، تو ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ ہوگا تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ تو شیخ نجدی جو تھا وہ اٹھے اور اس نے کہا یہ مشورہ بہت اچھا ہے، تو اس پہ تیاری ہوئی اور رات کو سارے تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بذریعہ وحی کے اطلاع کی، اللہ نے حکم فرمایا کہ اب آپ جو ہے نا صدیق اکبر کو لے کر اور نکل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے امانتیں ان کے حوالے کر کے، یہ مکے والے حضور سے لڑ بھی رہے اور اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھ پاتے، سونا چاندی رقم تجارت کا مال شام سے جتنا آتا اور مکے میں خرید و فروخت کرتے اور چوری وغیرہ کے خطرے سے وہ رکھتے کہاں تھے؟ حضور کے پاس۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ امانتیں ہماری یہاں سے جانے والی نہیں ہیں، نام صرف محمد نہیں بلاتے تھے، محمد امین بلاتے تھے، امین کا لفظ حضور کے ساتھ تھا۔ تو پھر جو ہے نا انہوں نے کہا یہ امانتیں تو اس کے پاس رکھنی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سلایا اور فرمایا یہ جو امانتیں ہیں سب پہ نشان لگے ہوئے ہیں، جو بھی آتا ہے تو ان کے حوالے جو ہے نا وہ کر دینا۔ وہ سلا کے اور آپ روانہ باہر نکلے تو سارے کھڑے تھے، ہاں تو وہی سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کا حکم ہوا، وہ آپ نے پڑھی تو سارے اندھے ہو گئے اور مٹی کا تھوڑی سی اٹھا کر ایسے پھونک دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا کر دیا۔ حضور نکلے، صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا کے چلے گئے۔ ہاں پھر جو واقعہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعنی حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ سے بچایا۔ لوگ جو ہے نا جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں تو جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت یہ ہے کہ جب سارے شیطان مل جائیں تو اس جمہوریت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر جمہوریت صحیح ہے تو جمہور مکہ کا فیصلہ صحیح ہے، یہ دارالندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی اور جتنے فساق اور بدماش لعین جتنے تھے شیطان وہ سارے اس میں جمع تھے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک اللہ کے نبی اور خاتم النبیین کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے محبوب یہ جمہوریت کی بات مت کرو، اگر اکثر لوگوں کی رائے پر آپ اطاعت کر کے فیصلہ کریں گے تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے۔ اب جہاں اکثریت فساق کی ہے وہاں کبھی کوئی نیک آدمی آ سکتا ہے، کوئی اچھا آ سکتا ہے؟ ہاں اس نظام کے اندر کوئی، تو اس جمہوریت میں نہ دین آ سکتا ہے نہ اسلام آ سکتا ہے، اسی لیے ہم پیچھے ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا اصلاحی نظام نہیں ہے جس میں، تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ساری دنیا کو اللہ اسلام کی بہار نصیب فرمائے۔ ہاں انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے سازشوں سے وہ ایسا نظام بگاڑ کے گئے کہ کبھی یہ دین اور اسلام پنپنے نہیں پاتا، ان کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نظام دے دے جو اوائل قرون اوائل میں تھے، جنہوں نے بہاریں دیکھی ہوں گی اسلام کی، انہوں نے پتہ ہوگا کہ اسلام کی برکات کیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں یہ دیکھو
افغانستان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن 97% جرائم نہیں ہے، جج فارغ بیٹھے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ایک مسلمان کو ایک کلمے کو میں نے جج کو کہا، ایک جج کو میں نے کہا تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے لیے قرآن نے یہ جائز ہی نہیں رکھا کہ تم رسول اللہ کی سنت اور قرآن کے علاوہ کوئی فیصلہ صادر کرو، یہ تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے فیصلے کو تسلیم کرنا، اس کو حکم تسلیم کرنا، اس پہ راضی رہنا، یہ جب تک دل میں نہیں آتا تو مومن نہیں بن سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب تدبیر کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں، اور یخرجوک، یا آپ کو نکالیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہی بہتر ہے تدبیر کرنے والوں۔ اللہم صلی محمد، آمین۔ Subscribe my YouTube channel.